ان واقعات سے اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ کرنے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. سوری پچھلی 10,000 9,000 سال کی تاریخ بتاتی، مرد عورت ملتے ہیں تو نسل چلتی ہے، مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی تصور ہی کوئی نہیں ہے. مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں ہیں، ایک دم جبریل آتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے. تو حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے. تو فرمانے لگے ڈرو نہیں. تو کہا تو کون ہے؟ کہا انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں ہوں، مجھے عورت میں کوئی دلچسپی نہیں، میں تو فرشتہ ہوں. تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لے اہب لک غلاما زکیہ، اللہ تجھے بیٹا دینے لگا ہے. کہا توبہ توبہ، انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں، ولم اکو بغیہ، میں بد کردار غلط عورت نہیں ہوں. بیٹا ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک صحیح شادی وہ میری ہے نہیں، ایک غلط زنا وہ میں کر نہیں سکتی. تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ قال کذلک، کہا بہت آسان. قال ربک، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. قال کذلک قال ربک وهو علی ہین، یہ تو میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو جبریل آگے بڑھے تو وہ گھبرا کے پیچھے ہٹے. اب پیچھے دیوار آ گئی، اب آگے کہاں جائیں تو ایسے لگ کے کھڑی ہو گئی. جبریل تسلی دے رہے، ڈرو نہیں مریم، ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں. ان کے قریب آئے اور یہاں سے پکڑا، یہاں سے کرتے کا آستین پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگا، یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر پھونک ماری. اس پھونک کا بچے کے پیدا ہونے سے کیا تعلق؟ زولوجی کا علم کیا کہتا ہے کہ اس پھونک کا یہاں کیا تعلق ہے؟ لیکن ادھر کا ادھر پھونک ماری اور ادھر 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو. حمل نہیں ٹھہرا کہ حمل ٹھہرا. کس کس کو جواب دیتی، کیا کیا بہانے تراشے جاتے. ایک دم حمل ہوا، فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، ایک دور جگہ پر گئی. فاجاءها المخاض اذا جذع النخلہ، درد شروع ہوا بچہ پیدا ہونے کا. ٹیک لگائی کھجور کے تنے سے، ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا. پھر کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس واقعے سے پہلے مر گئی ہوتی، لوگ مجھے بھول جاتے، میرا بھولنا بھی بھول جاتے. اب کس منہ سے شہر جاؤں، کس کس کو کیا کیا جواب دوں. تو جبریل دوبارہ آ گئے، فناداها من تحتها، اب سامنے نہیں آئے کہ بے پردگی نہ ہو، پیچھے سے آئے کہ لا تحزنی، ڈر نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا. کہ چل خود بھی پاک ہو، بچے کو بھی نہلا دھلا. وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ جس کے ساتھ ٹیک لگائی تھی نا کھجور، تو وہ اوپر سے کٹی ہوئی تھی. تو جو کھجور اوپر سے کٹ جائے تو وہ کیا دے گی؟ خشک تنا. تو کہا ہزی، اس کو ہلا. جب انہوں نے ہلایا تو ایک دم ٹپ 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 تازہ کھجوریں گرنے لگی، تازہ. تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ نرم. تو کہا مریم تو نے دیکھا جس رب نے بغیر شاخوں کے خشک تنے سے پھل کو نکال دیا، اس نے تمہیں بغیر مرد کے بیٹا دے دیا. کلی وشربی وقرری عینا، چل کھا کھجوریں اور پی پانی اور موج کر اور چل شہر کو واپس جا. فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. لوگ آئیں گے پوچھنے کہ یہ کیا ہے، تو تم نے کہنا میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب بچہ گود میں اور آئیں شہر میں، شور مچ گیا. یا مریم لقد جیت شیئا فریا، ارے مریم منہ کالا کر کے آ گئی. یا اخت ہارون، یہ تانا دیا، یا اے ہارون کی بہن. یا مریم کیوں نہیں کہا، یا اخت ہارون کیوں کہا؟
ہارون ان کے بھائی بڑے نیک پاک تو تانا دے رہے ہیں بھائی تیرا ایسا اور تو یہ کر کے آ گئی. ماں کان ابوک امرأ سوء، ماں کو بھی لے لیا، باپ کو بھی لے لیا، بھائی کو بھی لے لیا، تینوں کو لے لیا. تو ماں کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی. تو نے کیا کیا؟ تو نے ایسے کیا، ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور پھر یوں کیا. تو سارے غصے میں آ گئے، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے کیسے بات کریں؟ بات یعنی لفظ تو یہ ہیں قرآن کے کہ اس بچے سے کیسے بات کریں، لیکن مفہوم یہ ہے کہ مریم تجھے اپنے گناہ کو چھپانے کا کوئی صحیح بہانہ بھی نہ ملا. اصل مقصد یہ ہے کہ تمہیں گناہ کو چھپانے کا بہانہ بھی نہ ملا. تو کہتی میرا نکاح ہے، چپکے سے حضرت زکریا نے کر دیا، کہیں بچے سے بات کرو. گناہ چھپانے کا بھی تو طریقہ سیکھ سی. تو ابھی یہ شور مچا ہوا تھا کہ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام کی آواز ایسے گونجی جیسے میں سپیکر میں گونج رہا ہوں، چھا گئی سارے شہر میں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. ذلک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ. یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے. اور اتنی لمبی تقریر جو میں نے آپ کو سنائی قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی لمبی تقریر کی. تو میرے بھائیوں، قرآنی واقعات سے اللہ ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ میرے بندو، یہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے. یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو اس سے آگے اللہ پھر مطالبہ کیا کرتا ہے؟ ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں تم ایک کام کرو، ایک کام کرو. چونکہ ساری کائنات میرے قبضے میں ہے، ساری کائنات میرے ہاتھ میں ہے، تو تم میری مان کے چلو. بس میری مان کے چلو. جس زمین پر چلتے ہوئے اللہ نے بنائی ہے، اس پر پاکیزہ بن کے چلو. اس کو زنا کا اڈا نہ بناؤ، اسے جوے شراب کا اڈا نہ بناؤ، اسے قتل و غارت کے اڈے نہ بناؤ. یا آسمان کی روشنیاں تمہیں اللہ نے دی ہیں، ان روشنیوں میں اللہ کے شکر گزار بنو، نافرمان متکبر نہ بنو. کہ زمین آسمان اللہ کے غلام ہیں، تم بھی اللہ کے غلام بنو. اس کے ساتھ ایک اللہ کا قول جوڑ دے، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید. قرآن ایک ذہن سازی کرتا ہے اسی کی تائید میں اللہ کی بات کہ اے میرے بندے، ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا اللہ چاہتا ہے. جو تم چاہتے ہو اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور جو اللہ چاہتا ہے تمہارے بغیر کر دیتا ہے. تو میں چاہتا ہوں میرا چاہا بھی پورا ہو، اس کے بغیر تو زندگی کا مزہ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، ایک کام کرتا، جو میں کہوں وہ کرتا جا. یہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے روز یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. وہ زیادہ شور مچائیں تو ان کو تھپڑ پڑتا. وہ ہم سے لاجک نہیں مانگ سکتے. ہم ان کو تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے، ابھی جو کہا جا رہا ہے وہ کرتے جاؤ. یہی بات جب اللہ ہم سے کہتا ہے تو ہم اللہ سے لاجک مانگنا شروع کر دیتے. میرا اور اللہ کا کیا مقابلہ؟ اللہ کا علم اور انسان کے علم کی کیا اوقات؟ جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے. انسان اس قابل ہے کہ اللہ کے حکم کی لاجک مانگے کہ زنا کیوں حرام ہے، شراب کیوں حرام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک کام کرو. میں تو مثالاً کہ ہم روزانہ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اسکول جانا ہے اسکول جانا ہے. وہ کہتا میں نے نہیں جانا ہوگا، جانا ہے. تو اللہ کہتا فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، برمنگم میں رہتے ہوئے جو میں کہتا ہوں وہ کرو. پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ کا کفیتک فی ما ترید، پھر جو تم چاہو گے سارا میں کر دوں گا. جو کہ کرنے والا تو اللہ ہے، جو کہو گے کر دوں گا. چاہے اسباب سے کروں چاہے بغیر اسباب کے کروں، اپنی غیبی قدرت سے کروں یا کسی سبب کا
کے ذریعے سے کروں، جو چاہو گے کر دوں گا۔ اگلی بات بھی بتا دی، وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اگر تم اس سے ٹکر لے کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں میں تو اپنی مرضی پہ چلوں گا، تو أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، پھر تو دیکھ تو بڑا تھکے گا، بہت تھکے گا۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، میرے اوپر تیرے ارادے غالب نہ آ سکیں گے، لہذا تو ایک کام کر، سرنڈر کر جا، یا اللہ تو بتا میں کیا کروں۔ جیسے آپ لوگ کرتے ہو، جاب لیتے ہو تو ان کو اپنی شرائط سناتے ہو یا ان سے پوچھتے ہو کہ آپ کی شرائط کیا ہے؟ تم جاتے ہی شرطیں سنانا شروع کر دو، کہ جاب ویسے نہیں لگ دی، جاب نہیں سن اور بڑے، تم تو کہو کہ جی جو حکم مائی باپ، جبھی تو جاب چلی۔ تو یہی میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مانو، جو میں کہوں کر دو، جس سے روکوں چھوڑ دو، سود نہیں لینا چھوڑ دیا، شراب نہیں پینی چھوڑ دی، زنا نہیں کرنا چھوڑ دیا، نماز نہیں چھوڑنی قائم کر دی، روزہ نہیں چھوڑنا رکھنا شروع کر دیا، زکوٰۃ دینی ہے دینا شروع کر دیا، سچ بولنا ہے جھوٹ سے بھاگ گئے، شرک نہیں کرنا، کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، ہاتھ نہیں پھیلایا۔ پیسہ ہے حج کرو، جا رہے ہیں یا اللہ، جا رہے ہیں۔ مال ہے زکوٰۃ دو، دے رہے ہیں یا اللہ۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، خدمت کرو، کریں گے یا اللہ۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اس کی شاخ ہوگی کرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اور ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم اس سے دعا کرانا، علی تو بھی کرانا، عمر تو بھی کرانا، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اویس جیسوں سے دنیا بھر جائے تو عمر و علی کے ایک بدن کے بال کے برابر نہیں، لیکن اس کے ذریعے سے ایک پیغام آگے پہنچانا تھا۔ تو حضرت عمر اور حضرت علی حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اویس سے دعا کروائیں، وہ ہم صحابی وہ تابعی۔ تو آپ نے فرمایا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہاتھ واپس خالی موڑتا ہی نہیں۔ یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ماں باپ کے آگے جھکو۔ جس دیش میں آپ رہتے ہیں یہاں کام کی رفتار بہت تیز ہے، ماں باپ اگر موجود ہیں تو کم ہی کچھ نصیبوں والے ہیں جن کو کچھ اولاد کی خدمت ملتی ہے، ورنہ دیواروں کے ساتھ ہی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال ان کو ڈھونڈواتے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا، درمیان کے کوئی سال ہوں گے کہ ایک سال آپ نے حج پر سارے حاجی اکٹھے کر لیے، ایسے اپنے سامنے کا کھڑے ہو جاؤ بھائی، سب کھڑے کر لیے، کہنے لگے بیٹھ جاؤ، سارے یمن والے کھڑے رہو، تو سارے بیٹھ گئے، یمنی کھڑے رہے، کہ سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، قبیلہ مراد والے کھڑے رہو، تو سارے یمنی بیٹھ گئے، مراد والے کھڑے رہے۔ اس سال میں یمن گیا جماعت میں، تو اویس کرنی کے گاؤں گیا، ان کی جگہ پیدا ہوئے، جو ان کا قبیلے کے لوگوں سے ملا، اس علاقے سے گزرا، دیکھا کہ اچھا یہاں وہ ہستی پیدا ہوئی تھی، خشک پہاڑ ہیں، بالکل خشک پہاڑ۔ پھر آپ نے کہا مراد والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہو، تو صرف ایک آدمی باقی بچے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تم قرنی ہو؟ کہ جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہ جانتا ہوں، میرا سگا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا، لیکن وہ تو تھوڑا پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے، کہا وہ نہیں، تو پاگل نظر آتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ آیا ہوا ہے حج میں؟ ہے کہ جی ہے۔ کدھر ہے؟ کہ جو اونٹ چرانے نکلا تھا عرفات کی طرف۔ تو حضرت عمر نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی اور پہنچے عرفات کی طرف، تو دیکھا تو ایک آدمی ایک کیکر کے درخت کے نیچے نفل پڑھ رہا اور اونٹ اس کے چاروں طرف چل رہے۔ تو یہ دونوں حضرات بیٹھ گئے، تو انہوں نے، اویس نے محسوس کیا کچھ آ گئے لوگ، تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔
کہ بھائی ہم سب کے بندے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں جو نام تیری ماں نے تیرا رکھا وہ کیا ہے؟ تو وہ تو پہچانتا نہیں تھا کہ عمر کون ہے، علی کون ہے، وہ تو پہلی دفعہ حج پہ تھا۔ وہ کہنے لگا تم کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ انٹرویو تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ میں کہا تم کون ہو میرا پوچھنے والے؟ تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ایسے ایک دم گھبرائے، دونوں کو سلام کیا، میں معذرت چاہتا ہوں میں نے پہچانا نہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا۔ برمنگم والوں کو پیغام پہنچے کہ ماں کی خدمت کیسے کی جاتی، کہ عمر جیسا ہاتھ اٹھوا رہا ہے، علی جیسا، علی جیسا۔ تو وہ کہنے لگے میں آپ کے لیے کیسے ہاتھ اٹھاؤں، میری اوقات ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ کہاں، ہمیں ہمارے نبی کا حکم تھا کہ اویس آئے تو اس سے دعا کروانی ہے، کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہاتھ خالی نہیں آتے۔ کس وجہ سے؟ تہجد، جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، تسبیح، حج، عمرے، نمازیں، روزے، ذکر، تلاوت۔ کس وجہ سے؟ نہیں، ان میں سے ایک وجہ بھی نہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ پھر ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جب جنت میں چلیں گے تو اویس بھی چلے گا، جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس کو روک لو باقی کو جانے دو۔ تو اویس گھبرا جائیں گے، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، جانے دو ان کو۔ ہاں بھائی اب یہ سامنے جہنم کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو شفاعت کر، تیری طفیل لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالے گا، تجھے اس لیے روکا ہے کہ تو شفاعت کر، جدھر تیری انگلی اٹھتی جائے گی ان کے لیے جنت لکھتی چلی جائے گی، ان کے لیے جنت لکھتا چلا جاؤں گا جدھر جدھر تو انگلی اٹھائے گی۔ صرف پونڈ ہی سب کچھ نہیں، مائیں بھی بہت کچھ ہے، صرف پونڈ ہی سب کچھ نہیں ہے، باپ بہت کچھ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو جو اللہ کہے وہ کر دو، یہ اللہ ہم سے ڈیل کر رہا ہے۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، وہ کر جو میں کہتا ہوں۔ تو میں نے چند اہم باتیں آپ کو بتائیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرتے چلے جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، جو چاہو گے کر دو گے۔ اب جو چاہو گے کرنے کے لیے تھوڑا سا یہاں اللہ دکھائے گا، چونکہ یہ جگہ ہے ہی بڑی چھوٹی، اتنی دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ تو یہ نظر ہی نہیں آتی، نظر ہی نہیں آتی۔ یہ نہیں، پورا ہمارا سولر سسٹم نظر نہیں آتا جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، نظر نہیں آتا۔ یہ تو اتنی چھوٹی دنیا ہے۔ تو اصل تمہیں پروٹوکول دینے کے لیے پھر اللہ نے جنت کو بنایا، کہا کہ وہاں آ جاؤ، جو چاہو گے پورا کر دیا جائے۔ تو نا زندگی سب سے بڑی تمنا، کون چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ بوڑھے سے بوڑھے کو بھی بڑے کم لوگوں کو سنا کہ یہ دعا کرو خاتمہ ایمان پہ، ورنہ 80 سال کبھی کہتا یہ دعا کرو صحت دی بادشاہی لبے۔ 80 سال دی عمر ہوگی، دعا کرو اللہ صحت دی بادشاہی دے۔ یہ انسانی کمزوری ہے، نہیں مرنا چاہتا، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کلنا نکرہ الموت، ہمیں تو موت اچھی نہیں لگتی، ہمیں تو موت سے ڈر لگتا۔ یہ کوئی خلاف ایمان چیز نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو یہ دیکھو نا، عام طور پر کماتے کماتے جوانی ڈھل جاتی، جوانی ڈھل گئی تو پیسہ کس کام کا ہے؟ اور جس کو جوانی میں ہی مل جائے تو اس کے پاس عمر کتنی ہے؟ 60-70 سال۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیل کر رہا ہے کہ تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ کچھ تھوڑا سا نمونہ یہاں دیکھو گے، لوگوں کے دلوں میں محبت دیکھو گے، چین سکون امن دیکھو گے، اطمینان کی زندگی دیکھو گے، امن سکون کی زندگی دیکھو گے، محبت بھری زندگی دیکھو گے کہ تم میری رحمت کے سائے میں ہوگے، میری نظریں تمہاری طرف ہوں گی۔
اور موت کے بعد جو سب سے بڑی تمنا ہے کہ مرے نہیں، تو پہلا انعام جنت کے دروازے پر، پہلا انعام اعلان، میرے بندو زندگی مبارک ہو، موت ختم، پہلا انعام۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر جنت والوں سے یوں کہا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں، ریت کے دنیا میں صحراؤں میں جا کے دیکھو، انگلینڈ میں تو ریت ہے نہیں، دنیا میں دیکھو ریت کے جتنے ذرے ہیں، اتنے سال تمہیں جنت میں رکھا جائے گا اور پھر تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا تو سارے رونے بیٹھ جائیں گے۔ اور جہنم والوں سے کہو کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے اتنے سال تمہیں جلایا جائے گا، پھر تمہیں نکال دیا جائے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن نہ ان کے لیے موت ہے نہ ان کے لیے موت۔ زندگی مل گئی، اب زندگی لمبی ہو تو مصیبت آ جاتی ہے، تو دوسرا اعلان ہوگا، میرے بندو جوانی مبارک ہو، اب بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، چونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا، ٹائم کو اللہ ختم کر دے، تو 33 سال کی عمر میں جنت میں داخل ہوں گے اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال کے ہی ہوں گے، ٹائم ختم۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے غار اصحاب کہف کے لیے کیا کہ ان کو غار میں ڈالا، 20 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال، اور ان کو سلایا، باہر ٹائم چلتا رہا 300 برس، اندر اس کو داخل نہیں ہونے دیا، تو جب وہ اٹھے تو 25 سال والا 25 سال کا اٹھا ہے، 325 سال کا نہیں اٹھا۔ اگر وہ 325 سال کا اٹھا تو ویسے یوں ہی کر رہا تھا، 25 سال کا، نہ کسی کا نوخن بڑھا، نہ داڑھی بڑھی، نہ مشیں بڑھی، نہ بڑھاپا آیا۔ کہ اللہ نے ٹائم کے گزرنے کا جو اثر باڈی پر ہوتا ہے، وہ ٹائم باہر گزرا ہے 300 سال، اندر ٹائم کو جانے نہیں دیا، تو اٹھے تو ایک ہی دن تھا یا آدھا دن تھا۔ تو جنت میں اللہ کیا کرے گا؟ ٹائم ختم، لہذا جوانی مبارک ہو، زندگی لمبی ہے تو بڑھاپا نہ آ جائے، نہیں، جوانی مبارک ہو۔ جوانی اور بیمار ہو جائے تو پھر بھی مزہ کوئی نہیں ہے، تو تیسرا اعلان ہوگا، صحت مبارک ہو، بیماری کبھی نہیں آئے گی۔ پھر جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، عمر بھی ہو، اور ہاتھ پلے کا کھانا ہو تو اس کو کیا کرے؟ ویسے ہی فاقہ مست ہو، پھر کیا کرے گا؟ تو اللہ چوتھا اعلان کرے گا، تمہیں ملک و مال مبارک ہو، تم پر فقر کبھی نہیں آئے گا، تم دکھ کبھی نہیں دیکھو، جاؤ کھاؤ۔ کیسا کھانا ہے کہ جتنا کھاؤ گے پخانا کوئی نہیں، جاؤ پیو، کیسا پینا ہے، جتنا پیو گے پیشاب کوئی نہیں۔ یہاں شراب منع کر دی، آگے خود پلانے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ایک محفل ہے جہاں لوگ خود پئیں گے، یہ لو لیول کے لوگ ہیں، نچلے چھوٹی جنت کے لوگ ہیں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ کافوری شراب پئیں گے، لیکن یہ خود ڈالیں گے اور خود پئیں گے، یہ ایک درجہ ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے خدام نہیں ہیں، یہ صرف درجے کا فرق بتانے کے لیے یہ بتایا ہے، ورنہ ان کے بھی خادم ہیں۔ سب سے چھوٹا جنتی، جیسے تمہارا ایک بیڈ روم اور ساتھ ایک کچن، سب سے چھوٹا جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے گا، اور اس کے 80,000 نوکر ہوں گے، اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو نکلتا ہوا۔ اللہ نے آگے بھی دکھا دیا اپنے نبی۔ ہم اس نبی کے طریقوں کو جھٹلاتے ہیں جس کی اتنی طاقتور نظر ہو۔ آپ نے اس کا نام بتایا، اس کا نام ہوگا جوہینا، اس کا قبیلہ بتایا کہ اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا، نام بھی جوہینا، قبیلہ بھی جوہینا، نکلے گا اور جنت کے دروازے پر پہنچے گا، سب سے آخری ایمان والا جا رہا ہے، تو اس کے استقبال اور گارڈ آف آنر کے لیے 80,000 خادم کھڑے ہوں گے، 80,000، وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے کہ ہائے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے، ہم تو انتظار کر 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 تھک گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا۔
میں نے بڑے لطر پھرے بڑی دھلائی کی تھی فرشتے ہمیں، شکر کرو میں آ گیا۔ سب سے چھوٹا جنت، سب سے چھوٹی جنت تو پینے والے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے خدام نہیں ہیں، لیکن اللہ 3 درجے بتانا چاہتا ہے تو اس کی تصویر الگ الگ دکھا دی۔ ایک میں خود پی رہے ہیں، نوکر ان کے بھی ہیں لیکن دکھا خود پی رہے ہیں، اور ان کی شراب کا نام ہے کافوری شراب۔ ایک درجہ اس کے اوپر ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، ایک اوپر زنجبیل کی شراب ہے، وہ پلائی جا رہی ہوگی کہ خادم کے ہاتھ میں یا فرشتے کے ہاتھ سے یا جنت کی لڑکیوں کے ہاتھ سے ان کو پلایا جا رہا ہوگا۔ ایک سب سے اوپر کا درجہ ہے جہاں کی شراب ہے، اس کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم یہ اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی اور نیچے تمام درجات والوں کو تھوڑی تھوڑی ملاوٹ کر کے دی جائے گی۔ تو یہ جو اعلیٰ درجے کی شراب ہے تو اس کا پلانے والا بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، تو وہاں اللہ کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں میں خود اپنے بندوں کو پلاؤں، میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں۔ لے میرا بندہ بندی، تیرے برمنگم کے صبر کا آج بدلہ ہے، ہم دے رہے ہیں، ہم پلا رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے پیو۔ ہر جس چیز سے روکا ہے ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے ہے، جس چیز کے کرنے کو کہا ہے ہمیں نفع دینے کے لیے ہے، اور آگے ہر لذت کا سامان تیار کر کے آگے اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ میرے بندے آئیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو، تو فرشتے آئیں گے اور آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کا؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، جو آپ نے برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری اس کا صلہ ہے کہ ہم نورانی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ فرشتوں کے سلام کا ایک نشہ ہوگا، ایک نشہ ہوگا کہ وہ فرشتے سلام کر، ابھی وہ نشے کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم میرے رب کا عرش ایسے پھٹے گا اور میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام کرنے آیا ہے۔ ہائے ہائے کس زندگی کو بھلا دیا بھائیو، کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کہاں تک جانا ہے؟ کیا موت سے ٹکر لے لو گے؟ کیا قبر کے اندھیروں کو دور کر سکو گے؟ کیا منکر نکیر سے لڑ سکو گے؟ کیا اللہ کی جہنم کو بجھا سکو گے؟ کیا اللہ کی جنت کو آگ لگا سکتے ہو؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر سکتے ہو؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو کہاں جا رہے ہو؟ اور قرآن کا لفظ سنو، یہ میں اپنی طرف سے قرآن کی تعبیر ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے؟ کیا محبت ہے ان الفاظ، جس سے ماں عاجز آ کر جب بچہ نہیں سمجھتا غلط راہوں پہ چلتا ہے تو کہتی کیا کر رہے ہو، تو لفظ تو ہے کیا کر رہے ہو، لیکن اس میں جو ممتا کا درد ہوتا ہے، یا باپ عاجز آ کر کہتا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو، تو اس میں جو باپ کی شفقت ہوتی ہے کہ آگے نقصان دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بچہ برباد ہو جائے گا، تو اس وقت بے بس کر کہتا ہے کیا کر رہے، کدھر جا رہے۔ تو ہم الفاظ تو نقل کر سکتے ہیں لیکن ان میں جو درد ہے وہ تو نہیں نا، اس کا تو ترجمہ نہیں ہو سکتا، احساسات کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا، وہ ڈائریکٹ آگے منتقل ہوتے ہیں۔ تو جو کہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ جب اللہ ہم سے بات کرتا ہے تو کس مقام کا کیا پیار ہے۔ یا ایھا الانسان، اللہ یا ایھا الانسان، مسلمان نہیں، پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں، یا ایھا الانسان،
یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرا بندہ میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہاں تو عام ہے نا، ماں باپ کو اولادیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، ہمارے یہاں تو ابھی کم ہے، جو کبھی ایسا ہو جاتا تو ماں کیوں جا رہے ہو، اس کیوں کے اندر جو درد ہوتا ہے، کدھر جا رہے ہو، اس میں جو درد ہوتا ہے، کیا کر رہے ہو، اس میں جو درد ہوتا ہے، وہ ایک ماں کا ہے، ایک باپ کا ہے۔ اس کو اللہ سے جوڑو اور اللہ کی شفقت محبت کو لامحدود کرو، پھر اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرو، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، ما غرک بربک الکریم، تو نے اپنے رب کو کیوں چھوڑ دیا، تجھے کس نے دھوکہ دے دیا، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا، تو کیوں مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ الذی خلقک، میں نے تمہیں بنایا، فسواک فعدلک، تو روپ تو دیکھ شیشے میں کھڑے ہو کر میں نے تمہیں کیسے بنایا ہے، میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا؟ ماں بچے پہ ظلم نہیں کر سکتی، جو خالی ایک ذریعہ ہے، تو میں تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا ہے، میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا؟ اگر میں روکتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے، اگر میں کرنے کو کہتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، اللہ اکبر، اللہ کہتا کہاں جا رہے ہو، کہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں پناہ مل سکتی ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کے بالمقابل ادھر نہیں، ادھر آؤ، کدھر؟ اللہ کہتا ہے میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو، تیرے عفو بندہ نواز۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کمال کر دیا اقبال نے بھی، 14 صدی میں ایسا شاعر نہیں پیدا، نہ عرب میں نہ عجم۔ تو میرا رب کہتا ہے کہاں جا رہے ہو، مجھے منانا کوئی مشکل تو نہیں ہے، مجھے منانا کوئی مشکل تو نہیں ہے، کیا کرو، کیا کرو؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں۔ تو بھائیو، اللہ ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ اب میرے اور اللہ کے درمیان براہ راست تو کوئی واسطہ نہیں، تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے میرے اور اپنے درمیان، آپ کے اور اپنے درمیان اللہ نے ایک واسطہ اور وسیلہ بنایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، ان کی اداؤں کو، ان کی چال کو، ان کی رفتار کو، ان کی گفتار کو، ان کی پیدائش کو، ان کی وفات کو، ان کے حسب کو، نسب کو قرآن نے بھی ایسے جمع کیا ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر چہرے کے حسن و جمال کا اندازہ کرنا ہو تو والضحیٰ میں غور کرو، تو میرا رب کہہ رہا ہے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ اگر آپ کی زلفوں کا تصور کرنا ہو تو واللیل اذا سجا میں غور کرو کہ میرا رب کہہ رہا ہے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ اگر آپ کے سینے کے درد کا اندازہ کرنا ہے تو لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میں اللہ اپنے نبی کے اندر کا درد بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو معلوم کرنا ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب کی آنکھ نے مجھے دیکھا، وہ آنکھ غلط نہیں دیکھ کر آئی، صحیح دیکھ کر آئی ہے۔ آپ کے ہاتھوں کو ذکر چھیڑا
تو قرآن نے کہا لا تجعل یدک، ہاتھ آ گئے. گردن کا ذکر آیا تو مغلولۃ علی عنقک، تیری گردن اوپر سے آ رہا ہوں، بال آ گئے، چہرہ آ گیا، آنکھیں بھی آ گئیں. زبان لا تحرک بہ لسانک، تیری زبان. گردن نیچے آ گئی، آگے سینہ آ گیا کہ الم نشرح لک صدرک، تیرا سینہ میں نے نہیں کھولا. پیچھے پشت آ گئی تو الذی انقض ظہرک، تیری کمر. دل آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا علی قلبک نزل بہ الروح الامین علی قلبک، دل آ گیا، دل آ گیا. سارے وجود کو ذکر کیا، سارے وجود کو ذکر کیا. آپ کے مجموعی اخلاق کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم. آپ کی نبوت کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمۃ للعالمین کا ذکر آیا تو یوں بیان کیا. عالمی نبوت ہونے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیکون للعالمین نذیرا. آخری نبی ہونے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آپ کے آنے کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. آپ کے قرآن کا ذکر آیا تو اللہ نے کسی کتاب کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی اور کہا یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ کی چادر کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل. آپ کے کمبل کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر. آپ کی رات کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ومن اللیل بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. آپ کے دن کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا، سبحا طویلا. آپ کی نرمی کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم. یہ قرآن سے صرف اپنے نبی کا حلیہ نکال کے آپ کو بتا رہا ہوں. پھر سارے وجود کو اللہ نے جمع کیا اور اس کی قسم اٹھائی اور کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری زندگی کی قسم. کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی. سورہ یاسین کو زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے پڑھا. زمین آسمان کو بنے ہوئے تقریباً سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں. بگ بینگ 25 ارب سال ہوئے ہیں. پہلے ایک حدیث سنو. ابو ہریرہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں. یہ جواب آسان جواب، کتابی جواب تھا، کتابی کہ 40 سال 6 مہینے 10 دن، 40 سال 6 ماہ 10 دن 21 رمضان المبارک جبریل ظاہر ہوئے اقرا بسم ربک الذی خلق. تو چلو آپ یہ کہہ دیتے 40 سال 6 مہینے 10 دن. لیکن آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. کب بنے یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. اس حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ابھی کائنات کا بھی وجود نہیں تھا اور وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکتیں شروع ہو چکی تھی. کیسے؟ قرآن سنا. کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے یاسین یاسین. ایک اور حدیث جوڑ دو. آپ نے کہا میرے 10 نام ہیں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. 10 ناموں میں سے ایک نام ہے کیا بھائی؟ اب سورہ یاسین. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. نہ زمین ہے نہ آسمان ہے اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے. تو آگے کون ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے؟ کوئی آگے ہے. اگر کوئی آگے نہ ہوتا اور آنے والے کی خبر ہوتی تو پھر اللہ کہتے
انہو لمن المرسلین، وہ آنے والا میرا رسول ہے، آنے والا آ چکا ہے، ظاہر اب ہو رہا ہے، آنے والا کب آیا ہے؟ خالق مخلوق کا فرق تو ہے نا، خالق کی تو ابتدا نہیں اور مخلوق کی ابتدا ہے۔ سب سے پہلے جس مخلوق سے ابتدا کی گئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرا رسول ہے، انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے۔ آپ کے شہر کا ذکر کیا، وہذا البلد الامین، کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی۔ کسی نبی کے ساتھیوں کو رضا کا پروانہ نہیں دیا، آپ کے ساتھیوں کو رضا کا پروانہ دیا۔ آپ کے صحابہ کا ذکر قرآن کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صحابہ کی قرآن تعریف کرتا ہے، سب کے جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنتی ہو گیا۔ جس نے تیرا دیدار کر لیا بس یہی کافی اس کی بخشش کے لیے۔ ایمان کے ساتھ تیرا دیدار کیا، ایمان پر چلا گیا، بس اس کی بخشش کے لیے کافی ہو گیا۔ ساری دنیا کے ابدال، قطب عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، ایک صحابی کے قدم کی خاک کے برابر نہیں۔ جس نے جمال مصطفیٰ کا نظارہ کیا ہو کون پہنچ سکتا؟ ساری دنیا کے نعت خواں کٹھے ہو جائیں، جتنا لکھا ہے ہر زبان میں اور آئندہ جتنا لکھا جائے گا ہر زبان میں، ایک پلڑ میں رکھو اور حسان بن ثابت کے 2 شعر ایک پلڑ میں رکھو تو 2 شعر کا وزن ساری نعتوں پر بھاری ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں، بعد والوں کے سامنے نہیں ہے۔ کون سا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ کمال کر دیا ہے۔ میرے نبی نے کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھوایا، اپنے لیے بچھوایا، اب خود ممبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے ممبر۔ اس کے بعد صرف ایک ہستی ہے جس کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا، وہ حسان بن ثابت۔ نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ طلحہ، نہ زبیر۔ حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور آپ فرماتے ہیں حسان چڑھ ممبر پر اور کر اللہ کے نبی کی تعریف۔ 2 ہستیوں کو منہ بولی تعریف سجتی ہے، باقی تو لوگ بیوقوف نظر آتے ہیں جب اپنی تعریف خود کر رہے ہیں، الحمدللہ بس ہمارا تو یہ ہے اور یہ، یعنی بالکل الو نظر آ رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنی تعریف آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک آدمی کہنے لگا میرے میں کوئی عیب دکھاؤ، میں کہا سبحان اللہ، تینوں رب نہ بڑا لگی، میرے میں کوئی عیب دکھاؤ، استغفر اللہ۔ حسان بن ثابت، ایک اللہ کو تعریف سجتی ہے اپنے منہ سے، ایک اللہ کے نبی کو تعریف سجتی ہے اپنے منہ سے، باقی کس کی کیا تعریف؟ کمی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، خوبیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں، کمیوں سے پاک ہستی کو سجتا ہے کہ کہے میں ایسا، میں ایسا، میں ایسا۔ ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، دیکھو یار اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنا دیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دیا۔ تو آپ گھر سے تشریف لا رہے تھے اور یہ سنتے آ رہے تھے، جب آپ آئے تو صحابہ چپ ہو گئے، آپ بیٹھے، سمعت مقالتکم وعجبکم، میں تمہاری بات بھی سن رہا تھا، تمہاری حیرت بھی دیکھ رہا تھا، جو تم نے کہا ہے ایسے ہی ہے، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، اور داؤد کے لیے لوہا نرم ہے، سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اب اپنے ساتھی کی بھی سنو، اب میری بھی سنو، اما انا فحبیب اللہ، میں ہوں اللہ کا حبیب، ولا فخرا، حبیب کسے کہیں؟ جس کی محبت کی انتہا نہ ہو اس کو حبیب کہتے ہیں۔
خلیل کسے کہیں؟ خلیل جس کی محبت مضبوط ہو اسے کہتے ہیں خلیل۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ ہدیہ بھی چاہتا ہو۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ جو صرف دیدار چاہتا ہو اور کچھ نہ چاہتا ہو۔